بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب اقتدار میں آنے کے بعد، پنجاب میں چیف منسٹر بننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے بغیر کبھی خواب میں بھی شاید چیف منسٹر نہیں بن سکتے تھے، جب ان کو چیف منسٹر بنایا گیا اور اس کے پہلے کیا ہوا، کس طرح بلیک میلنگ شروع کی، کس نے عمران خان صاحب کے خلاف انٹرویوز دینا شروع کیے، پھر جو عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آئی اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو سائیڈ پہ کیا گیا، کس کے ساتھ دعائے خیر ہوئی، وہ سارا ایک پرانا معاملہ ہے، آپ کو سب پتا ہوگا، لیکن یہ چیزیں میں نے چیدہ ذکر اس لیے کیا کہ تھوڑا ریوائز ہو جائے گا آپ کو کہ ہوا کیا تھا تب۔ بہرحال اچانک پرویز الہی صاحب کو بہت محبت ہوگی عمران خان صاحب سے، اور وہ جو کہتے تھے کہ ان کے تو نیپیز چینج کیے جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب سے تو بہتر بندہ ہی کوئی نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر جو اس ملک کے حالات کو بہتر کر سکے۔ اب جب عمران خان صاحب نے مجبوری کے تحت پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو دے دی، تو شروع میں انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب آپ نے ہمیں چونکہ چیف منسٹر بنا دیا ہے، ہمیں اب آپ سے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، جو وزیر بنانا ہے، جس ڈپارٹمنٹ کا بنانا ہے، جو کرنا ہے، جو اپوائنٹمنٹ ہے، وہ آپ جو کہیں گے ہم ویسے کریں گے۔ پھر وہی ہوا، عمران خان صاحب نے بہت سے نام دیے، ان سے اپروو ہوئے اور الٹیمیٹلی پنجاب کی کیبنٹ فارم ہوگی، اور اس کے اندر بہت چند لوگ تھے پاکستان مسلم لیگ کاف کے جن کو ایسے ایڈجسٹ کیا گیا کہ لگے کہ کاف لیگ کے حصے میں وزارت اعلیٰ کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ پرویز الہی صاحب نے اپنے آپ کو پنجاب کے اندر مضبوط کرنا شروع کیا۔ پہلے آپ کو بتاؤں کہ جس وقت پنجاب میں عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے اور پرویز الہی صاحب سپیکر تھے، اور کہیں نہ کہیں اندر بلیک میلنگ ہوتی تھی کہ جی وزارت اعلیٰ پرویز الہی صاحب کو دے دی جائے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی، عثمان بزدار پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ڈیمیج کر رہے ہیں، یہ میسیجز عمران خان صاحب کو ادھر ادھر سے پہنچائے جاتے تھے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر یہ بات تھی کہ اگر پرویز الہی پنجاب کے چیف منسٹر بن گئے تو عثمان بزدار کی پرفارمنس نہیں ہے، ہم لوگ پہلے ہی پنجاب میں بہت زیادہ کمزور ہو رہے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کے آنے کے بعد ہم مزید کمزور ہو جائیں گے، کیونکہ پرویز الہی صاحب اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب میں چیف منسٹر بنے پرویز الہی صاحب، شروع میں بڑی محبت کا اظہار کیا گیا، ابھی بھی کہا یہ جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب سے تو بہتر بندہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ پرویز الہی صاحب نے اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کرنا شروع کیا۔ بہت سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ جو ہیں وہ چیف منسٹر شکایت سیل کے ذریعے ایڈجسٹ کیے گئے۔ پھر اب ایک طویل فہرست ہے جو ایڈوائزرز اور اسسٹنٹس جو ہیں چیف منسٹر کے بنائے گئے، اس میں بہت سے پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگ ہیں جن کو ایڈجسٹ کیا گیا۔ اب میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا ایک دو وہ اضلاع جو بڑے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو وہاں پر ایڈجسٹ کیا گیا یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بالکل کارنر کر دیا گیا، اور اس سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی ماحول کچھ بہت بہتر نہیں ہے۔ ایک تو ضلع حافظ آباد جس کو گجرات ڈویژن کا حصہ بنا دی گیا، کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا شوکت بھٹی صاحب کی فیملی سے، جو بڑے مشکل وقت میں بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، اور ان سے کسی طرح کی کنسلٹیشن نہیں ہوئی، اور وہ اس وقت شدید ناراض ہیں پرویز الہی صاحب سے، اور وہ اپنی ناراضگی عمران خان صاحب تک پہنچا چکے ہیں، ان کو بتا چکے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی کارکردگی سے وہ لوگ ناخوش ہیں اور ان کو کارنر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف حافظ آباد کے اندر ڈیمیج ہو رہی ہے۔ آگے چلیں، بات کریں کیبنٹ کی، تو ہمیں پتہ ہے چند روز قبل خبریں بھی چل رہی تھیں کہ وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری صاحب وہ بڑے ناراض ہیں پرویز الہی صاحب سے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی کنوے کروا دیا ہے کہ پنجاب کے فائنینشیل میٹرز میں پنجاب کے فائنانس منسٹر سے کسی طرح کی کنسلٹیشن نہیں کی جاتی۔ پرویز الہی صاحب کی اپنی ٹیم ہر طرح کے معاملات کو دیکھ رہی ہے، نہ فائنانس منسٹر سے کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے، نہ فائنانس منسٹر سے کوئی اپروول لی جاتی ہے، سب کچھ چیف منسٹر آفس اور چیف منسٹر کی اپنی ٹیم وہ مینج کر رہی ہے۔ پھر آگے چلیں تو ڈسٹرکٹ شیخوپورہ لاہور کے ساتھ ہے، پنجاب کا دارالخلافہ ہے، اس کے بالکل ساتھ ہے، لاہور ڈویژن کا حصہ ہے، یہاں پر بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ ایک تو یہاں سے آغاز میں جو سب سے ابتدائی ٹیم پرویز الہی صاحب نے اپنی ایڈجسٹ کی، اس میں خرم منور من صاحب کو اپنا ایڈوائزر بنا لیا۔ اب خرم منور من صاحب کے ایڈوائزر بننے سے شیخوپورہ کے 4 لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے 4 پلرز شیخوپورہ کے، وہ بری طرح متاثر ہوئے۔ سب سے پہلے تو متاثر ہوئے علی سلمان صاحب۔ علی سلمان صاحب 2018 میں این اے 122 سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹیسٹ کر چکے ہیں، انہوں نے الیکشن لوز کیا۔ بعد ازاں جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی، تو پنجاب میں ٹیپٹا کا ان کو چیئرمین بنایا گیا،
اس سے پہلے 2013 کے انتخابات میں انہوں نے آزاد حیثیت میں حصہ لیا، آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئے، بعد ازاں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی۔ اب خرم منور منچ صاحب وہ بھی جو ہے ان کی بڑی سیاسی فیملی ہے، فارمر ایم این اے بھی ہیں۔ منچ صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے NA-122 سے اپنا قومی اسمبلی کا الیکشن، کیونکہ پرانی حلقہ بندیوں میں NA-122 والے حلقے سے بہت سی یونین کاؤنسلز منچ صاحب کے حلقے میں بھی تھیں، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حلقے کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے ایک موزوں امیدوار ہیں، اور کہیں نہ کہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اتحاد قائم رہتا ہے تو پرویز الہی صاحب جن چند لوگوں کی ٹکٹس لیں گے اس میں خرم منور منچ صاحب کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا، اور ایسی صورت کے اندر علی سلمان صاحب وہ پہلے شخص ہیں جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، کیونکہ وہ اس وقت NA-122 کے کوارڈینیٹر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور وہ اگلے الیکشنز کے اندر بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے جو شخص اس میں بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس وقت، وہ ہیں بلال احمد ورک صاحب۔ بلال احمد ورک صاحب 3 مرتبہ قومی اسمبلی کے رکن منتخب رہ چکے ہیں۔ 2018 میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، حلقہ ان کا ڈسٹرکٹ ننکانہ میں تھا، بڑی کلوز فائٹ ہوئی، بلال صاحب نے الیکشن لوز کر دیا، اور اب چونکہ اس حلقے سے طارق محمود باجوہ صاحب پاکستان تحریک انصاف میں آگے ہیں، اور بلال صاحب کی اپنی ایفرٹس بھی اس میں شامل ہیں ان کو PTI میں لانے میں، جو ایک بڑا پازیٹیو ایڈیشن ہے اس حلقے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو لے کر، اور بڑی سیکیور ہو گئی ہے وہ سیٹ PTI کی۔ اور اب بلال صاحب یہ سوچتے ہیں کہ جو پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ان کے حلقے کا ایک پورشن جو NA-122 میں تھا، تو اس وجہ سے بلال صاحب اب انٹرسٹڈ ہیں کہ NA-122 سے PTI ان کو ایڈجسٹ کرے۔ بہت سے PTI کے لیڈرز نے ان کو یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ آپ کو NA-122 سے PTI کا ٹکٹ دیا جائے گا، اور حلقے میں یہ باتیں بھی ہو رہی تھیں کہ اگر بلال ورک اس حلقے سے قومی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو شاید علی سلمان جو 2018 میں MNA کے کینڈیڈیٹ تھے، 13 میں MPA بنے تھے، وہ بلال صاحب کے نیچے صوبائی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ تو خرم منور منچ صاحب کی وجہ سے جو دوسرے متاثر ہونے والے شخص ہیں وہ بلال احمد ورک صاحب ہیں۔ تیسرے اس حلقے میں متاثر، اس ضلع میں معذرت کے ساتھ متاثر ہونے والے شخص ہیں شیر اکبر خان صاحب۔ شیر اکبر خان صاحب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، بڑی واضح برتری کے ساتھ انہوں نے الیکشن جیتا۔ 2013 میں انہوں نے آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور کوئی 1200-1300 ووٹس سے انہوں نے الیکشن لوز کیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو الیکشن ہروایا گیا، مینج کیا گیا الیکشن، کیونکہ ان کی پوزیشن سب سے بہتر تھی اس حلقے میں۔ بہرحال نئی حلقہ بندیوں کے تحت شیر اکبر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پروونشل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کریں گے، اور انہوں نے پھر الیکشن کنٹیسٹ کیا، بڑے مارجن کے ساتھ انہوں نے الیکشن ون بھی کیا۔ اب خرم منور منچ صاحب کے جو وہ پولیٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، اپنے کام کروا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کروا رہے ہیں، اس کے بعد اس حلقے کے اندر شیر اکبر صاحب بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں، ان کی سیاست بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے، کیونکہ ماضی میں یہ دونوں لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کرتے رہے۔ اور چوتھے شخص جو خرم منور منچ صاحب کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں وہ ہیں خرم شہزاد ورک صاحب۔ خرم شہزاد ورک صاحب 17 جولائی کے ضمنی الیکشنز کے اندر شیخوپورہ سے وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر۔ یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی شیخوپورہ سے، لاء منسٹر ہیں پنجاب کے، اور خرم منور منچ صاحب کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہیں، کیونکہ خرم صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ آئندہ الیکشنز کے اندر قومی اسمبلی کے امیدوار ہوں گے۔ اور میں بتاتا چلوں شیر اکبر صاحب بھی اس حلقے کے اندر قومی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو خرم منور منچ صاحب کی وجہ سے خرم شہزاد ورک صاحب پروونشل لاء منسٹر، اور شیر اکبر خان صاحب وہ بھی بہت بری طرح ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جاوید لطیف صاحب نے اپنا پہلا صوبائی اسمبلی کا الیکشن جب جیتا تھا تو وہ شیر اکبر صاحب کے والد صاحب کے نیچے الیکشن لڑا تھا۔ شیر اکبر صاحب کے والد صاحب وہ بنے تھے MNA، اور ان کے نیچے پروونشل اسمبلی کی سیٹ پر جاوید لطیف صاحب نے پروونشل اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا۔ بعد ازاں ان کے والد کی وفات ہو گئی، اور ان کے انتقال کے بعد شیر اکبر صاحب کی والدہ اس حلقے سے الیکشن کنٹیسٹ کر کے بائی الیکشن میں وہ قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی تھی۔ اور اب وہ واحد شخص جو اس حلقے کے اندر جاوید لطیف صاحب کو قومی اسمبلی کا الیکشن ہرانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے اور پبلک سپورٹ ہے کہ وہ جاوید لطیف صاحب کو الیکشن ہرا سکے، وہ صرف شیر اکبر ہے جو اس حلقے کے اندر جاوید لطیف صاحب کو ہرا سکیں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں بات یہ ہے کہ ان کو اتنا ڈیمیج کیا جا رہا ہے، خرم شہزاد ورک صاحب کی پالیٹکس کو اتنا ڈیمیج کیا جا رہا ہے، علی سلمان صاحب اور بلال احمد ورک صاحب کی پالیٹکس ڈیمیج ہو رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ کاف لیگ اپنے اس شخص کو ایڈجسٹ کر رہی ہے، اور کاف لیگ کی کوشش ہے کہ آئندہ انتخابات کے اندر اگر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو تو اس میں خرم منور منچ صاحب کو اس حلقے میں ایڈجسٹ کیا جائے۔
اب کچھ لوگ عمران خان صاحب کے پاس بھی گئے، انہوں نے شکایات بھی کی، مختلف اجلاس سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے جا کے بتایا کہ خان صاحب پرویز الہی صاحب تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی بہت بری طرح ڈیمیج ہو رہی ہے، تو خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہوں، آپ لوگ اپنے حلقے میں اپنا کام جاری رکھیں، پتہ نہیں ہم نے ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور اگر کرنا ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں نے کون سی سیٹ ان کے ساتھ کس جگہ پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، میں کسی صورت پی ٹی آئی کو کہیں پہ ڈیمیج نہیں ہونے دوں گا، لیکن اس وقت میں نے پرویز الہی صاحب سے کچھ نہیں کرا، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں پر کیا کام ٹھیک کر رہے ہیں اور کہاں پر وہ پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ تو حالات اب یہ ہیں کہ باوجود اس کے کہ عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ پرویز الہی پی ٹی آئی کو ڈیمیج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، شاید ان کو پتا ہے کہ ان کے پاس اب مزید کی آپشن نہیں ہے، اگر وہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، چونکہ پرویز الہی صاحب چونکہ کاف لیگ سے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی سپورٹ کے ساتھ چیف منسٹر بنے ہیں، تو پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہی کہا جاتا ہے۔ تو وقت آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو پریفر کرتے ہیں یا پھر وہ کسی نظریہ ضرورت کے تحت الیکٹیبلز کو اور کسی سے بلیک میل ہو کے ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اگنور کرتے ہیں جو پارٹی کے برے وقت کے اندر، مشکل وقت کے اندر بھی پارٹی کے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ۔